دیدار منون خاتون سے کہتی ہیں کہ محاصرے نے عوام کی کمر بری طرح جھکا دی ہے۔ مضمون خاتون جواب دیتی ہیں کہ برسا فتح ہونے کے بعد ان کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ نیلوفر کی جگہ حفصہ کو کام کرتے دیکھ کر ملعون خاتون اس کی طرف بڑھتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ لشکر تک ابھی تک کہاں ہے۔ گوچا خاتون بتاتی ہیں کہ وہ حلیمہ خاتون کے ساتھ کورو ہار گئی ہیں۔ دیدار کے پوچھنے پر گوچا خاتون بتاتی ہیں کہ وہ چمگادروں سے جنگ میں مدد کی امید رکھتی ہیں۔ ملعون خاتون کہتی ہیں کہ وہ خود بھی تو حملہ ہونے کے لیے گھاس سے مدد مانگتی رہی ہیں۔ یہ سن کر گوچا خاتون کی آنکھوں میں پانی اتر آتا ہے۔ ملعون خاتون سب کو جلدی کام سمیٹنے کا کہہ کر وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ ادھر کورو غار میں نیلوفر بارود کا ایک گولا جلا کر اندر پھینکتی ہیں، جس کے پھٹنے پر چمگادروں کی ایک فوج باہر آتی ہے، جس پر وہ کہتی ہے کہ یہ تو وہی جادو ہے جو وہ ڈھونڈ رہی تھی، اور وہ سب اندر کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ دوسری جانب اورہن کے ساتھ ہی کمانڈر سے اگلانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ بوران کہاں ہے اور انہیں حملے کی خبر کیسے ہوئی۔ اس کے ہنسنے پر بالابان اس کے من پر زوردار مکہ رسید کر رہی تھی اور وہ سب اندر کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ دوسری جانب اورہن کے ساتھ ہی کمانڈر سے اگلانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ بوران کہاں ہے۔ ایک اور منظر میں برہان بے برسا قلعے کو دیکھتے ہوئے وہ لمحہ یاد کرتے ہیں جب بوران نے ان سے چوری چھپے برسا جانے کی اجازت مانگی تھی، اور ان کے نام ماننے پر بوران نے کہا تھا کہ وہ سپاہیوں کی جان خطرے میں نہیں ڈال سکتا، اسے جانے دے۔ خلیل کے آنے پر اورہان میں پوچھتے ہیں کہ وہ کیسے اس جال میں پھنس گئے۔ وہ کہتا ہے کہ فتح اور شکست ساتھ ساتھ ہے، لیکن دونوں ہمیشہ نہیں رہتی۔ عثمان بے کے اس جملے نے ایک دفعہ انہیں سکریہ کے سفر میں کنویں سے نکالا تھا۔ اسی لمحے بالابان اور دمرل وہاں پہنچتے ہیں۔ اورہان ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا انہوں نے سرنگوں کا پتہ لگا لیا۔ وہ بتاتے ہیں کہ کمانڈر یہ بھی نہیں جانتا، اس نے بس سمندری راستے سے آنے والے سامان کی معلومات دی۔ اورہان کہتے ہیں کہ وہ ساری بندرگاہ پر قبضہ کر لیں گے تو سامان کہاں سے آئے گا، اور انہیں ساتھ آنے کا کہہ کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ادھر غار میں ایک کی روشنی میں نیلوفر کے کہنے پر سب لوگ مٹی کو ریت رہے ہوتے ہیں۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ اگر یہ ان کے کام نہ آیا تو جس پر نیلوفر کہتی ہے کہ یہ ان کی فوج کی طاقت کو بڑھائے گا۔ حلیمہ بابی کو چھیڑنے والے انداز میں کہتی ہیں کہ پھر اسے فوراً لشک گاہ لے چلتے ہیں۔ نیلوفر کی شرمانے پر حلیمہ کہتی ہے کہ انہیں ارحان بھائی کی بہت یاد آ رہی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ جب اسے عشق ہوگا تو پتہ چلے گا۔ حلیمہ کہتی ہے کہ اس کا عشق تو تلوار ہے، وہ ایک اچھی نند ہے، بس اس لیے ان کی مدد کر رہی ہے۔ نیلوفر مسکرانے لگتی ہے۔ دوسری جانب خیمے میں شہنشاہ بسم اللہ پڑھ کر روٹی کا ٹکڑا توڑتے ہیں، لیکن کوئی اور شخص کھانے کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا۔ شہنشاہ بے انہیں تسلی دیتے ہیں کہ شہداء سے کیا ہوا، فتح کا وعدہ پورا کیا جائے گا۔ علاؤالدین کہتے ہیں کہ وہ جلد ایک شکست کو ہزاروں فتوحات سے ڈھک دیں گے انشاءاللہ، لیکن ایک بکا ہوا آدمی ساری فتوحات کو ڈھکنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بوران ان کے قریبی ساتھیوں میں سے تھا۔ ایف جی کہتا ہے کہ اس کے ذہن کے کونے سے بھی یہ خیال نہیں گزرا، جس پر علاؤالدین کہتے ہیں کہ سروس کی ذہن سے گزرا تو ان کے ذہن سے بھی ضرور گزرے گا، اور کہتے ہیں کہ ان سب کی غلطی کو ان کے بھائی کے کندھوں پر ڈالنا مناسب نہیں۔ شہنشاہ بولتے ہیں کہ عثمان بے کے بیٹوں کے ساتھ کام کرنا ان کے لیے باعث عزت ہے، لیکن اگر ان کے دونوں بیٹے یہاں ہوتے تو سپاہیوں کو متحد رکھتے، یا شاید وہ پھر سے مسئلے کا اکیلے حل نکال رہے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں کہ اتنے سارے سپاہیوں کے ہونے کے باوجود انہوں نے بوران کو برسا بھیجا ہی کیوں، اور ان سب کو چھوڑو اپنے بھائی سے ہی مشورہ نہیں کیا۔ علاؤالدین انہیں خبردار کرتے ہیں کہ یہ باتیں کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ شہنشاہ کہتے ہیں کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ جنگ کی مجلس نہیں ہے۔ ایک منظر میں اڑان بے ساتھیوں کے ساتھ منصوبہ بنا رہے ہوتے ہیں کہ اگر سامان سمندری راستے سے آیا ہے تو سرنگوں کے ساتھ ساتھ ایک خفیہ بندرگاہ بھی موجود ہے، اور انہیں تیاری کرنے کا کہتے ہیں تاکہ رات کو اس بندرگاہ کی تلاش میں نکلا جائے۔ اسی لمحے علاؤالدین داخل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شہنشاہ اس شکست کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سب سرداروں کو برہان کے خلاف بدظن کر رہا ہے، اور انہیں کہتے ہیں کہ ان کی غیر موجودگی میں سرداروں کا منہ بند کروانے کے لیے ان کا بھائی کافی ہے، اور غصے سے ایک تیر میز میں گاڑ دیتے ہیں۔ کئی قبیلے میں نیلوفر سب سامان اتارنے کا کہتی ہیں۔ ملہن خاتون انہیں دیکھتے ہوئے آگے بڑھتی ہے اور کہتی ہیں کہ اتنے کام پڑے ہیں اور وہ کہاں گئے تھے۔ حلیمہ اور نیلوفر خاتون جواب دیتی ہے کہ وہ کام